شیخ یہ خطیب یا وائز یا مسجد میں لوگوں کو جو کچھ دیا جائے گا یہ تو آپ کا نظام تعلیم دے گا کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں گے، لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو نظام تعلیم ہے اسکولوں کا، یہ تو الحادی نظریات کا، یہ چلیں اگر یہ زیادہ سخت لفظ ہے الحادی خیالات، تو ہم اس کو یوں کر دیں کہ مادہ پرستی ہے۔ بچے ہمارے اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں اور وہ مادہ پرستی سیکھنا شروع کرتے ہیں، تو ایک سوال میرا یہ بنے گا کہ یہ جو اسکول میں جا رہے ہیں، اگر ہم بچپن میں ہی ان کو نظریات کی تعلیم، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کلام وغیرہ، تو اس کے وہ متحمل نہیں ہیں۔ اچھا اگر ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہو جائیں تو میٹرک مڈل تک پہنچتے پہنچتے وہ جو ہیں وہ الحادی نظریات پہ پختہ ہو چکے ہوتے ہیں یا مادہ پرستی کے اندر گر، تو یہ خدا پرستی ہم اپنی نسل کو کیسے دیں؟ یہ نظام تعلیم کی جو یہ خرابی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے؟ چونکہ آپ کا تعلیم کے ساتھ بھی بڑا گہرا رشتہ ہے، درس و تدریس سے آپ منسلک ہیں۔ معاملہ اس کا یوں ہے جی کہ ایک تو یہ ایک اپروچ ہے اس وقت مغربی ملکوں میں نا، اس کی زیادہ وہ ہوئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کو سپلیمنٹری اپروچ مطلب کہہ رہے ہیں، یعنی اسلامی ضرورت جو ہے نا تعلیم وغیرہ میں، جو آپ کے بچے کی یا نسل نو کی جو اسلامی ضرورت ہے تعلیمی حوالے سے، مطلب ہے اس وقت جو آپ کر سکتے ہیں وہ سپلیمنٹری ہے۔ مطلب ہونا تو چاہیے کہ بیسک مطلب ہے، اور جو بنیادی تعلیم ہے اداروں کے اندر وہ ایمان پر کھڑی ہوئی ہو۔ یہ تو ظاہر ہے اس وقت تو آپ کا خواب ہے، یہ مطلب ہے اگر اس کی انتظار میں جینا ہے آپ نے، پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو یعنی فی الحال تو آپ کو یہی قبول کرنا پڑے گا، آپ کو پسند ہے تو، نہیں پسند تو، کہ اس وقت کے یہ ادارے یہی سکھائیں گے جو یہ سکھا رہے ہیں۔ مطلب یہ ابھی آپ کو نہیں ملنے والے یہ ادارے، اور آپ کی مرضی پہ بھی یہ ادارے جو ہیں وہ چلنے والے نہیں۔ ان کے اندر کسی حد تک اللہ کچھ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کوششوں میں برکت ڈال دے۔ بلیغ الدین صاحب اور اس طرح کی کچھ ہم سن رہے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ پاس کروایا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ قرآن مجید ناظرہ، اور پھر میرا خیال ہے وہ بعد میں جو ہے میٹرک میں جا کر یا مڈل اور میٹرک میں جا کر تو ترجمہ تک ہے۔ مطلب یہ کمال ہے، مطلب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اللہ اس بندے کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور اللہ کرے کہ اس پر وہ اور ان کے دوسرے اصحاب عمل بھی کروا لیں گے اسی طریقے سے۔ تو مطلب ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہو بھی جائے تو کیا ہے، مطلب بہرحال وہ پورا سسٹم تو ہم کہتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے۔ فی الحال ایسی کوئی غنیمت کا کوئی کام ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو فی الحال کو بہت بڑی امید آپ ان اداروں سے مت رکھیے، اور یہ ادارے رہنے، یہ کہیں نہیں جانے والے، اور ان اداروں نے ہی اس وقت کی جتنے لوگ ہیں وہ پیدا کرنے۔ وہ جو سپلیمنٹری اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ ویکینڈ پہ وہ مطلب اسلامک سینٹرز جو ہیں، میں امریکہ میں تھا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ یار کالے چور کے پاس پڑھائیں اپنے بچے کو، یہودی کا سکول ہے اس کے پاس پڑھائیں، عیسائی کا سکول ہے، مشنریز جو بھی ہے تو ان کے پاس آپ بے شک اپنے بچے کو پڑھائیں۔ آپ اس کو مسلمان تو رکھنا چاہ رہے ہیں، جی بالکل ظاہر ہے مسلمان رکھنا تقریباً جو یہ مطلب ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اگر ڈکیت بھی ہو نا، وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن وہ اپنے بچے کو سمجھتا ہے کہ اس کو نمازی ہونا چاہیے، میں چاہے ڈاکو رہوں۔ الحمدللہ یہ خیر ہے امت میں، یہ خیر ہے کہ امت کے لوگ جو ہے نا، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بچہ نیک ہو۔ والد ویسے بھی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے ہی ہو، جی نیکی میں، ہاں مطلب اپنے بچے کو نیک بنانا مطلب یہ چاہتا ہے۔ اچھا یہ جو رغبت عام مسلمانوں میں ہے، اچھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس درجے کی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ اسکول میں نہ بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں، یہاں کہے گا نہیں یار، پھر وہ پیچھے رہ جائے گا، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا، تو نہیں اس کو اتنے درجے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، مطلب اذا اردت ان تطاع فاسأل ما یستطاع، ٹھیک ہے جی، تو مطلب اتنا مانگو جتنا کسی کے دینے کا ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم اپنے بچے کو مسلمان مر جاؤ گے تو مطلب تم چاہو گے کہ تمہارے پیچھے جو ہیں ان گھروں کے اندر قرآن، نماز وغیرہ یہ جو ہے یہ چیز رہے،
تو پھر ایسے کرو کہ اس کو ویکینڈ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس لے آؤ. تو وہاں پر وہ ویکینڈ اسکول، کہیں پہ سنڈے اسکول اس کہتے ہیں، کہیں پہ سیٹرڈے اسکول کہتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ لے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ آپ کی مہارت ہے کہ وہ جو تھوڑا سا ٹائم بچہ لے کر آتا ہے اس کے اندر اسلام کی محبت گھول کر اس کو کیسے پلا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو نا یعنی تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے اندر اتنا سوچ بچار کر کے پلان کر کے اس میں جو ہے نا وہ آپ کیا جائے. یہاں پر میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یہاں کی عام مسجد جو ہے، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جو بچے یعنی بچے تقریباً ہر مسجد کے اندر کم از کم، اب ان سالوں میں میرا بہت زیادہ شاید مطالعہ نہیں رہا فیلڈ کے اندر، لیکن یہ ہے کہ کچھ چند سال پہلے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح سویرے بچے آنکھیں ملتے ہیں تو ماں جو ہے نا اٹھا کر کہتی جا بیٹا مسجد میں جا نماز پڑھ، اور وہاں پر قاری صاحب بیٹھے ہوں گے، مولوی صاحب بیٹھے ہوں گے، ان سے قرآن مجید کا سبق لے کر آ. یہ جیسا کیسا لوگوں کا ناظرہ قرآن میرا خیال ہے اسی انسٹیٹیوشن کے دم سے کہ وہ آنکھیں ملتا اماں نے بھیج دیا، اور صبح وہ جا کرنا مولوی صاحب سے قرآن کا جو ہے نا سبق لے کر اسکول کے بعد جو ہے وہ جا رہے ہیں، یا عصر کے بعد مطلب وہ چلیں. اچھا یہ جو چیز ہے یہ آج بھی باقی ہے. اچھا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ وہ قاری صاحب وہ ڈنڈا سوٹا ایسے کھڑکا رہے ہیں پھٹیوں پہ اور وہ کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ کسی مسجد میں قاری جو ہے نا وہ ایسے بچے کو اچھا قرآن پڑھا دے. تقریباً میں نے کم ہی کوئی مسجد دیکھی ہے جو اس بچے کو سیرت بھی پڑھا رہی ہو. مطلب میرے نزدیک اگر وہ قرآن ناظرہ کسی وجہ سے پورا نہیں بھی کرتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیکھ جاتا ہے، یعنی قرآن مجید پر پختہ ایمان جو ہے نا وہ پکا کر جاتا ہے. یعنی دو بندے ہیں آپ کے سامنے، ایک بندے کو قرآن نہیں پڑھنا آتا لیکن قرآن پر جان دیتا ہے، دوسرے بندے کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن یعنی قرآن سے کوئی ایسی وہ نہیں وابستگی نہیں ہے، شاید ویسے ہی قاری کو گالیاں دے رہا ہے کہ جی اس نے مجھے مارا ہے، وہ کیا ہے وہ کیا ہے. مطلب کون سا افضل ہے؟ وہ بندہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن پہ جان دیتا ہے وہ بندہ افضل ہے بنسبت اس کے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن قرآن سے کوئی ایسی محبت وابستگی جو ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں ہمیں نا اپنا وہ جو شروع میں بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا قل ھو من عند انفسکم، اس چیز کو جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اس وقت جو ہے وہ اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ پورے جو معاشرے کے تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور نہ آنے والے ہیں. ہمارے پاس کل بچے کا 1 گھنٹہ ہے، اس کے اندر آپ اتنے کریٹو ہو جائیں کہ اسی 1 گھنٹے کے اندر اس کو آپ تھوڑا سا عقیدہ بھی بچے کو دے دیں، اس کو مطلب ہے یہ ایسے ادارے آپ بنائیں، ایسے مطلب وہ کوشش کریں، ایسے نیٹ ورکس جو ہیں وہ بنا دیں، اس کے اندر وہ تھوڑی سی سیرت بھی پڑھ لیں. اچھا اس کے اندر وہ جو اسلامی زندگی جو ہے اس کے بھی کچھ جو ہے اسباق لے. اب مطلب یہ جس چیز کو میں یہ دیکھتا ہوں ایک مطلب کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑا سا ہم اپنے دوستوں بھائیوں کے کو کھل کے بھی یہ اب ایک بہت اچھی اسلامی جمعیت طلباء نے ایک وہ پروگرام شروع کیا، میرا خیال ہے وہ پری کالج وہ بزم پیغام کو اس مطلب نام مجھے جو خاصا ہوتا ہے یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنے جتن کرتے ہیں وہ ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ بچوں کو کسی طریقے سے لے کر آنے کے. آپ کے دفتر میں کون آتا ہے یا آپ کا اگر کوئی خاص جگہ ہے وہاں پر مسجد میں تو ہر بندہ آتا ہے یار. مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ اسلام سے محبت ہم ان حلقوں کے اندر وہ جو صبح پھٹیوں والا حلقہ ہے اس کے اندر اس پروگرام کو لے جائیں، یہیں کے قاری ہم بن جاتے ہیں یا قاری کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں. بہت ساری مسجدیں ہیں قاری صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، قاری صاحب کہتے ہیں یار میں ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے لیے بچے آتے ہیں، پونا گھنٹہ میں لگا لیا کروں گا، 15 منٹ آپ ان کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسلام، ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں، یہ وہ یہ جو اسلام کی یہ جو چیز ہے یہ ان بچوں کو جو ہے نا دیا جائے. یہ ایک بات. اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے جو سرگرمیاں ہیں وہ مسجد کے ریفرنس سے ہوں. مطلب یہ ایک بہت موٹی سی چیز ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہم نے خود اپنے ہاتھ سے سیکولرزم کو دی ہیں، اللہ جانتا ہے وہ کبھی لینے والا نہیں تھا اگر ہم اس کو نہ دیتے اپنے ہاتھ سے. اچھا اب میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے میری اس بات سے یا تو اتفاق نہ سمجھے کوئی خاص بات نہیں ہے، میرے نزدیک بہت اہم بات ہے یہ.
کہ بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے اب اسکول میں ویسے تو اس نے حساب انگریزی معاشرتی علوم یہ پڑھنا ہے، لیکن وہاں پر وہ کھیلتا بھی ہے جی بچے کو وہاں پر جا کر، مطلب ہمارے زمانے میں تھا کہ جی 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ وہ کھیلتا بھی ہے اس کو. اچھا یہ توقع مسجد سے کیوں نہیں ہے اس کو کہ یہ جو قاری صاحب ہیں یہ جب مجھے قرآن مجید پڑھا لیں گے تو شام کو کہیں گے بھی زیادہ تر مسجدیں ہوتی محلوں میں ہیں، محلوں میں شام کے وقت مطلب اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ قاری صاحب نے بچوں کو پڑھایا آدھا پونا گھنٹہ، اس کے بعد کہا کہ چلو جی کھیلتے ہیں. اچھا بچہ مسجد کے حوالے سے کھیلے، مسجد سے کبھی اس کو توقع نہیں کہ مسجد اس کو مری کی سیر کروائے گی. میں کیوں نہیں کروں، مسجد کیوں نہ مری کی سیر کروائے اس کو. اب جس دن مسجد جو ہے اس کو سیر بھی کروا رہی ہوگی، جس دن مسجد اس کے بچے کے جو بھی شوق ہیں، بچے کے کو حرام شوق تو انشاءاللہ ہونے نہیں، کھیل کود ہے، کھیل کود اللہ نے حلال نہیں کیا ہوا، تو ہم یہ رکھنا میں کیوں نہیں پورا کر سکتا، مطلب یہ ہم یہ پورا کر دیتے. دیکھیں یہ جو مسجد کے حوالے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مطلب مجھے پہ بہت ہی اثر کیا. امریکہ میں تو وہاں پہ ہمارا ایک مسلمان بھائی تھا، وہ امریکی، یہ جو سیاہ فام امریکی ہوتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ کوئی علیحدگی ہوئی تھی اس کی بیوی کے ساتھ. بیوی مسلمان نہیں ہوئی، یہ مسلمان ہو گیا، آپ کو تو پھر وہ ٹھن جاتی ہے. اب وہ زور سے جو ہے نا وہ بچے کو وہ چرچ لے کر جاتی ہے. یہ اس کو اب اس کو بیچارے کو وہ امریکی قانون دیتا ہی مانگو ہے بچہ، تو اس کو وہ صرف جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ویکنڈ پہ 1 آدھ دن کے لیے بچہ ملتا ہے، تو یہ اس کو لے کر آتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ مسجد لے کر آتا ہے. اب اس کا بھی زور لگا ہوا ہے کہ اس کسی طریقے سے بچے کے اندر مسجد کی محبت ڈال دے، وہ بھی جو ہے اس کو چرچ کے ساتھ وہ کرنے. اچھا میں وہ اپنے آفس میں میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہ دیکھا، وہ امیر تھا اس کا نام لڑکے کا، وہ سائیکل اس نے جو ہے نا وہ ایک اٹھائی ہوئی اور میرے آفس میں لے کر آ رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا کہ وہ خاصی دیر سے جو ہے نا وہ بچہ میرا جو ہے نا وہ مجھ سے فرمائش کر رہا تھا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ سائیکل لے دوں. بچے کا شوق ہوتا ہے. کہتا میں پیسے جوڑ رہا تھا، زیادہ اس کی بیچارے کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں، کہتا میں پیسے جوڑ رہا تھا، سائیکل تو میں نے دینی ہے لیکن میں امام کے ہاتھ سے دلوانا چاہتا ہوں. تو مسجد سے لے گا، امام سے لے گا، اس سے اس کو بس یہ جب بھی وہ سائیکل چلائے گا اس کے ذہن میں مسجد آ جائے گی. واللہ میں نے کہا یار تو ہم سے بڑا فقیہ ہے، واللہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. مطلب تو دین یعنی یہ جو ہوتا ہے نا مسجد لوگوں کی زندگیوں میں آ سکتی ہے. تو یہ کچھ ایسے جو ہے نا آپ کو بہت جو لگے بندے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ایسا ہو جب پوری زندگی ہی آپ کے ہاتھ میں تھی، پوری زندگی کو رخ دینا کوئی حرج کی بات نہیں. صبح 1 گھنٹہ وہ صرف مسجد میں قرآن ہی پڑھ جائے، باقی زندگی بھی اس کی اسلامی ہی تھی. اس وقت آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی ساری زندگی غیر اسلامی کر دی گئی ہے، اس نے وہ سارا کچھ ہی کرنا ہے. اور یہ بہت غلط ہے کہ مسجد سے بچے کا جو تعلق ہے وہ صرف وہ پھٹی اور وہ سوٹا اور وہ قاری صاحب کی کرخت آواز، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہو. اور مطلب تو انشاءاللہ اگر ہم تھوڑے سے کریٹیو ہو جائیں اور تھوڑا سا سوچ بچار کر لیں تو ہم ایسے باقاعدہ پروگرام اور نیٹ ورک دے سکتے ہیں جو صرف اس گھنٹے ہی کے اندر بچے کو مطلب اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ لیں. تو بچپن کے ایک تو مطلب لمبی ہوگی ہماری بات مطلب ہے، لیکن وہ چیز ہی تھوڑی سی. تو ایک تو یہ ہے بچوں کے حوالے سے. اچھا دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ بچوں کے حوالے سے جو بات ابھی آپ اختتام پذیر بھی کر رہے ہیں، کیا میں اس کو یوں سمجھ لوں کہ یہ جو ہمارا اسکول سے پیدا ہونے والے الحادی مادہ پرستی، اس کو بھی مسجد کا مولوی ہی ختم کرے گا؟ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہو تو میں حیران ہوں گا کہ مگندہ کو اور بھی کچھ چیز سجیسٹ کرنا. کیا میں یہ سمجھوں کہ ملا سے نفرت پیدا کرنا، مولوی سے نفرت پیدا کرنے پہ جتنا زور مغرب لگا رہا ہے، میڈیا لگا رہا ہے، ہمارے سیکولر دوست لگا رہے ہیں، اور دوست کہنا بھی ان کو ٹھیک ہے، یعنی بہرحال یہ جو لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی ہے کہ ان کی مادہ پرستی کے راہ میں یا ان کی تہذیب کے راہ میں یہ مسجد کا مولوی اگر یہ جاگ گیا، یہ کریٹیو ہو گیا، مسجد کھڑی ہو گئی، تو اسی لیے یہ اس کی مخالفت میں اور نفرت میں زور لگاتے ہیں. یعنی
ابھی پرسوں ہی مطلب سعودی عرب کے ایک عالم کا وہ میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، کہتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ جو ہے نا ساری کی ساری جنگ مسجدوں کی ہوگی. جی تو یہی جو قرآن کے معلم ہیں، مطلب وہ ویسے بھی وہ صحابہ کے دور میں بھی وہ منافقین نے وہ جو چوٹ کی تھی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، تو وہ کہتے ہیں وہ قرآن پڑھنے والوں پر چوٹ کی تھی، یعنی خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں تھا اس میں، قرآن پڑھنے والوں پہ چوٹ کی تھی کہ یہ سب سے بڑے پیٹو ہیں، اور سب سے جب جنگ ہوتی ہے سب سے زیادہ بھاگنے والے یہی ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کے. تو اب یہ ہے مطلب کہ قرآن جو پڑھانے والے ہیں ان کا تاثر خراب کرنا یہ بہت، اور اس میں انہوں نے ویسے ادب کے پورے گر آزمائے، یعنی حقیقتاً جیسے انہوں نے ایک امیج بنایا ہے ملا کا اور مولوی کا. خیر اب یہ کہانی ایک الگ ہو جائے گی کہ ادب کی قوت جو ہے اس کا امیج درست کرنے کے لیے اس کو بھی آپ کو میدان میں لانا پڑے گا. مطلب ہے یہ جو ہے مسجد سے لوگوں کی محبت وابستگی، اور کسی حد تک ہمارا یہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک لادین جو ہے نا، یہ لادین شاعری خاص طور پر ہمارے پنجابی، مجھے نہیں پتا پشتو اگر آپ جانتے ہیں تو یہ کچھ الہادی شاعری ہمارے ہاں انگریز کے آنے سے پہلے ہوئی ہے. جی جی یہ جو ہے نا شریعت کے خلاف ایک جو نفرت ہے، وہ کالے نہیں، یہ پرانے، یہ جو پرانے ابھی انگریز وغیرہ آئی بھی نہیں ہے، یہ فقہ کے خلاف، شریعت کے خلاف جو ہے نا یہ ایک نفرت سی ہمارے پرانے اندر، اور اس میں مطلب یہی ہے کہ اہل شریعت سے آپ نفرت پیدا کریں، ان کو جو ہے نا پیٹو بنا کر پیش کریں، یہ سارے کھانے کے ہوتے ہیں، یہ حلوہ خور ہیں، یہ سارا کچھ ہے. تو اس کا جو ہے نا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک حسن جو ہے وہ لادینیت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا ان کے پاس کوئی چیز ہے، اور یہ تو فرشتے ہیں، مطلب جتنے بدکار ہیں ان کے کسی کے گھر کے میرا خیال گھر نہیں بسے ہوتے، ان مطلب ان کے اکثر جو طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں، ان کے مطلب وہ رشتے جو ہے نا وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان سے ناراض ہوئی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ اہل دین کے گھر جو ہیں وہ شاد آباد ہوتے ہیں. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کی اور ادب کی قوت سے اہل دین کے امیج کو خاصا زیادہ قابل نفرت بنایا ہے، اور کوئی حرج کی بات نہیں کہ ہمارا بھی ادب جو ہے مقابلے پر آئے، اور ایک تو یہ ہے کہ ان کی بھی حقیقت دکھائے، یہ بھی ضروری ہے. جنگ تو جنگ ہوتی ہے، مطلب حج بھی تو سنت ہے. حسان ابن ثابت نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مطلب آخری درجے کی حجر بھی کی ہے، اور وہ بہترین. تو اس وجہ سے مطلب ادب میں تو یہی ہوتا ہے، یہ آپ ادب میں مارکا لڑتے ہیں آپ. خیر بہرحال جی جو لیکن وہ جو ایک پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا، یہ ساری بچوں کے بارے میں کی تھی. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹین ایجرز کے لیے اسپیشل مسجدوں کو پروگرام آفر کرنے چاہیے. یہ بچے وہی ہوتے ہیں نا 11-12 سال کا ہی بچہ ہوتا ہے، 13 سال کا ہوتا ہے. یہ ٹین ایجر جسے آپ کہتے ہیں یہ 13 سال سے لے کر آگے تقریباً جی یہ جو عمر ہوتی ہے اس کے لیے ان کی ضرورتوں کے مطابق اسپیسیفک پروگرامز جو ہیں، مطلب اسپیشلی ڈیزائنڈ پروگرامز جو ہیں وہ ٹین ایجرز کے لیے وہ مسجدوں کو آفر کرنے چاہیے. اب دیکھیں وہ ہے آپ کی وہ اس بات کا جواب کہ وہ مطلب بات یہ ہے کہ ہم نے سوائے بڑی سیدھا سادھی پھٹیوں کے زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے. تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہے، اس کے اندر آپ بالکل اور رنگ میں بچے کی اسلامی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ایج گروپس کے لحاظ سے. اور ظاہر ہے وہی جو ہر ایج گروپ کے لیے آپ کو الگ نفسیات مطلب چاہیے ہوتی ہے. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کوئی اسلامی گروپ جو ہے بیٹھ کر کچھ ماہرین تعلیم کو بیٹھ کر مسجد سے کے فلور سے آفر کیے جانے والے مختلف تعلیمی اور تربیتی پروگراموں کو ڈیزائن کروائیں، اور پھر اہل علم کی مدد سے خطبہ، واعظین وغیرہ وغیرہ. اور مسجد انتظامیہ کئی ساری جگہوں پر ہو سکتا ہے آپ کو کرے، ہاں یار اگر آپ ایک اچھا پروگرام کرتے ہیں تو آئیے، مسجد انتظامیہ کئی ساری آپ کو مطلب ویلکم کرے گی، تو ان کی مدد سے آپ وہ کریں. اور اس پر اگر کچھ انفاق ہوتا ہے، کریٹیو جو ہوتے ہیں استاد کو بھی ایک درجے میں کریٹیو ہونا ہوتا ہے، تخلیقی ہونا ہوتا ہے. بہت دیکھیں جو تخلیقی ہوتا ہے نا بندہ وہ تھوڑا سا اسپیشل ہوتا ہے. اچھا جو تھوڑا سا اسپیشل ہوتا ہے اس کی جو مالی ضرورتیں بھی آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں. دیکھیں مطلب یہ بعض چیزیں فطرت کا نظام ہے، فطرت کے ساتھ آپ جنگ نہیں کر سکتے. یعنی محض جذبہ
بہت اچھی بات ہے جذبہ، لیکن جذبے کو آپ کچھ نمبر دے دیں نا، سارے نمبر تو جذبے کو نہ دیں، ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی سماجی حقیقتیں ہیں ان ساروں کو ہی آپ لے کر آئیے اور ان سب کو اسلام کے لیے مسخر کیجیے، تبھی انشاءاللہ آپ ایک اچھا پروگرام دے سکیں گے. میں کہتا ہوں کیا حرج کی بات ہے کہ ہمارے انفاق کا ایک بہت اچھا حصہ جو ہے وہ بڑے باصلاحیت لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہو کہ وہ اس مسجد کے جو تعلیمی پروگرام ہے اس کے اندر آئیں، چاہے یہ پارٹ ٹائم ہی ہو، کیونکہ یہ مطلب ہے بچوں کے پاس ٹائم ہی ایسا نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھیں سوائے وہ حفظ قرآن کے، وہ تو خصوصی بچے ہو جائیں گے نا. عام بچے کے لیے صبح کو شام کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دیں اور ان سے کہیں کہ صبح کے حلقے ہم نے انشاءاللہ چلانے ہیں بڑے اچھے اسٹینڈرڈ کے، اس میں باصلاحیت لوگوں کے لیے ہیں اور مناسب معاوضے دیں. مناسب معاوضے دینا شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور اس سے اگر آپ ٹیلنٹ کو کسی طریقے سے کھینچ لاتے ہیں، دیکھیں ٹیلنٹ کو آپ کو لانا ہوگا اس جنگ کے اندر. ٹیلنٹ خالی جذبہ گلے پھاڑنا یہ مطلب ایک درجے میں ہی کام دے گا. ٹیلنٹ کو لے کر آنا ہوگا. ٹیلنٹ کو لے کر آنے کے جتنے کوئی مادی اسباب ہیں بشرطے کہ حرام نہ ہوں تو لے کر آئیں گے تو اچھا معاوضہ انشاءاللہ اس کے خلاف شریعت نہیں ہے. تو مطلب اس چیز کو جو ہے نا وہ لے کر آنا ہوگا. یعنی مسجد آپ کی آخری ترجیح ہو، بلکہ شاید ترجیح کا لفظ بھی ٹھیک نہ ہو، مسجد ہی مسجد کو پھینکا ہوا ہے. جو حد درجہ آپ کا خیال ہے کہ مسجد وہ یہ ہے کہ جی اتنے اونچے مینار ہوں اور ایسے اس کے نقشے ہوں، خدا کے واسطے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ نہ ہو، مطلب بہت خوبصورت اور ایسا اس پہ جو ہے نا وہ رنگ ہو اور ایسا روغن ہو، نہ ہو یار. تو لوگوں کو بتاؤ یہ جو تعمیر مسجد ہے، انما یعمر مساجد اللہ، یہ لوگ سمجھتے ہیں یعمر سے مراد کنسٹرکشن ہے، یعمر سے مراد مسجد کی جو سرگرمی اس کا نام ہے یعمر. مسجد کچی ہو لیکن نمازی پکی ہو. ہاں سبحان اللہ. یہ جو ہے مطلب مسجد کے اندر جو دیا جا رہا ہے نا، جو تعلیم، جو تربیت، جو چاشنی جو ہے نا، چاشنی اللہ کے دین کی مسجد میں مطلب وہ جو دی جا رہی ہے، مطلب یہ اس میں انشاءاللہ بلا شبہ ایمان ہی بولے گا، اس میں بلا شبہ اللہ سے تعلق ہی بولے گا، مگر میں آپ کو بتا دوں ٹیلنٹ بھی بولے گا. ہر چیز کو اس کے نمبر دیں. ٹیلنٹ کو لے کر آنا ہوگا. ٹیلنٹ کو لے کر آنے کے لیے آپ کو پوری ایک رخ دے دینا ہوگا. یہاں کا جتنا دین کے لیے پریشان طبقہ ہے ان کو اثر نو اس پورے پروگرام کو دیکھنا ہوگا اور ایک نئے انداز سے ترجیحات طے کرنی ہوگی. مسجد کو ایک نئے رنگ میں آپ کو مطلب لے کر آنا ہوگا. اور انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ جو بیسکس ہیں نا، نئے رنگ سے مراد مطلب یہ ہے کہ پہلے جو مسجد کا کردار تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنا. 100% مطلب نئے رنگ سے مراد کو لبرلزم نہیں ہے. نئے رنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 100-150 سال میں نا مسجد جو ہے نا وہ صرف 5 وقتہ نمازی اور مسجد پہ تالے پڑے ہوئے باقی اوقات میں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اب ماشاءاللہ نئے رنگ تو ایک مسجد میں آ گیا. اب ہر مسجد میں اے سی لگ گیا، آپ کو پتہ ہے. یعنی وہ مسجد جس میں اے سی نہ ہو تراویح نہیں پڑھتے لوگ اس میں. تو مطلب یعنی یہ ہے کہ مسجد جو ایکٹیویٹی سے بھری ہوئی ہوتی تھی نا ہماری، اس نئے رنگ سے جو میری بالخصوص جو تھوڑی سی مراد ہے وہ یہ ہے کہ، اور اس لحاظ سے شاید بالکل ہی نیا رنگ اس وجہ سے ہو کہ وہ جو پہلے تھا اس وقت مسجد کے قبضے میں سوسائٹی تھی. یہ اس چیز کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ پسند کریں، ناپسند نہیں کریں گے، مگر واقعہ اس وقت یہ ہے کہ مسجد کے قبضے میں سوسائٹی نہیں ہے. اس حوالے سے یہ ایک نیا پروگرام ہوگا کیونکہ ایسا وقت ہم پر کبھی آیا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک نیا فتنہ ہے، ایک نئی مصیبت ہے، مگر اس مصیبت کا اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بالکل ایک ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہے. جیسے نا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے وہ جا رہا ہے بچہ 1 گھنٹہ دے دے بڑی بات ہے، باقی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو دے، لیکن اس گھنٹے میں میں نے کمال کرنا ہے. اس لحاظ سے شاید یہ بالکل بھی نیا ہو سر، خاص اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب خیر جو ہے ہماری قرن اول کے اندر ہے اور اس کی نقشے پر ہم نے چلنا ہے. ماشاءاللہ یہ تو ہمارے مسئلے کی بنیاد. اس سلسلے میں ایک آخری سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتحاد کے داعی ہیں اور بڑے زور شور سے آپ لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ اتحاد بین المسالک
اس میں اور اتحاد بین المذاہب، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی آپ اتحاد بین المسالک کے قائل ہیں یا اتحاد بین المذاہب کے قائل ہیں؟ آپ کی نظر میں مسالک کیا ہیں؟ اگر میں اس سوال کو تھوڑا سا اس میں ایک اور ایڈ کر دوں، اس کے ساتھ بھی آپ وضاحت فرما دیں کہ آپ کی نظر میں اہل سنت کیا ہے؟ کیا یہ اہل سنت کے جو دھارے ہیں ان میں اتحاد کے آپ قائل ہیں، یا جو مختلف مذاہب عالم ہیں ان میں اتحاد کے آپ قائل ہیں؟ اب یہ تھوڑا سا مطلب ہے وہ الفاظ بھی کسی وقت جو ہے نا وہ اشتباہ کا باعث بن جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ مطلب اس چیز کو کلیئر کر لیا جائے. ایک تو یہاں پر جو لفظ مذہب کا بولا جا رہا ہے میرا خیال ہے 100 سال سے، اور کسی وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز کو خاص طور پہ ڈیزائن کیا گیا ہے. دین کی بجائے نا مذہب کا لفظ جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے. تو وہ مذاہب سے مراد وہی ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ہاں ادیان ہوتے تھے. مطلب ہے کہ جی وہ کہتے ہیں عیسائیت ایک مذہب ہے، ہندو مت ایک مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، اسلام ایک مذہب، وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے. اچھا، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا اصل میں سیکولرزم کے پیراڈائم میں بڑا فٹ بیٹھتا ہے. مطلب اس وجہ سے نا وہ مذہب کے لفظ کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ مراد ہو تو وہ صاف الحاد ہے. اتحاد بین المذاہب مطلب صاف الحاد ہے. کوئی رسول نہیں آیا جس نے لوگوں کو ان مذاہب کو چھوڑ کر آسمان سے اترے ہوئے اس وقت کے اوتھینٹک اللہ کے دین اور شریعت کی دعوت نہیں. اور صاف اگر وہ ایسا نہیں کرے تو صاف ان کو جہنم کی وعید نہ سنائے. جہنم اللہ کی ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے کس کو بھیجنا ہے کس کو بھیجنا ہے. مگر یہ ہے کہ اس جہنم میں جانے کے جو اصول ہیں وہ اللہ نے شریعت میں بتائے ہیں، اور اس کو بتانا انبیاء اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جو بندہ رسول کا پیروکار ہے وہ لوگوں کو ان کے مذہب پر باقی رہنے کی صورت میں دوزخ سے ڈرائے گا. دوزخ میں بھیجنا اللہ کا کام ہے، اس سے ڈرانا میرا آپ کا ہر بندے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اس کا فرض ہے. تو جس مذہب کے اندر، مذہب کا لفظ ابھی ہم نے مطلب تجاوزاً بولا ہے، مطلب جس دین کے اندر تمام غیر ادیان کو ان ادیان پر باقی رہنے کی صورت میں دوزخ کی وعید سنانے کا حکم ہو، اس دین کے اندر اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ ان کا اتحاد کروائے؟ مطلب ان کا تو ابطال ہے بھائی، ابطال مذاہب، ٹھیک ہے، نہ کہ اتحاد مذاہب. تو وہ تو دوزخ کا سامان ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام راستے جہنم کے راستے ہیں قیامت تک کے لیے. اچھا، تو اس وجہ سے اگر تو اس سے مراد مطلب یہ ہو تو وہ تو نہیں ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہ جو قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اس کی بہت غلط تفسیر کرتے ہیں. یہ جو ہے ایک سیکولر تفسیر جو آج جو ہے نا اس کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس کی کبھی وقت ہوگا. اب آج موضوع